پاکستان مسلم لیگ گجرانوالہ کے آرگنائزر حافظ رانا عبدالحق صاحب، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور پاکستان مسلم لیگ اور شخصیت جنرل محمد ضیاء الحق اور پاکستان مسلم لیگ ضیاء، ان 3 پوائنٹس پہ روشنی ڈالیں۔ جناب حافظ عبدالحق صاحب، عمر صاحبہ اور صدر مجلس ڈاکٹر عبدالماجد مشرقی صاحب، چودھری سیف اللہ مہر صاحب، فراست بٹ صاحب، ان تمام دوستوں کا اس تقریب کے انعقاد پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص میرے دوسرے شہروں سے آئے ہوئے دوست ساتھی جو ننکانہ سے، شیخو پورہ سے اور فیصل آباد سے بھی تشریف لا رہے ہیں۔ یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں کہ یہ بات بالکل چھوٹی ہے، شیخو پورہ ننکانہ، میں اپنی سوچ کو بڑا چھوٹا سمجھ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ میرے مرحوم جنرل قائد محمد ضیاء الحق شہید رحمہ اللہ تعالی، وہ ایک ایسی شخصیت تھے، افغانستان تو کہتا ہے ہمارا باپ ہے، پاکستان کا کوئی ایسا حکمران نہیں آیا ہے کہ جس پر دنیا کے مسلمان فخر کرتے ہوں۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں امیر المومنین جنرل محمد ضیاء الحق شہید رحمہ اللہ علیہ کی ذات پر ان کے فضائل بیان کر سکوں کہ وہ مسلمانوں کے جرنیل تھے، پاکستان کے صدر پاکستان نہیں، وہ اسلامی سربراہان مملکت جتنے بھی تھے وہ جنرل ضیاء پر فخر کرتے تھے۔ پاکستان میں کوئی ایسا سربراہ نہیں ہے کہ جس نے پاکستان میں اسلامی دفعات کو، امینمنٹ پاکستان میں اسلامی نفاذ کے لیے راہ ہموار کی ہو۔ میرے قائد نے تو دنیا کی پاور کو پاش پاش کر کے اسلامی ریاستوں کا قیام کیا ہے۔ رشیا میں ایک وہ مسجد جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکڑی کی طرز پر ساری بنائی گئی تھی، اس مسجد کو استبل بنا دیا گیا تھا۔ آزاد کروا دینے کے بعد امیر المومنین اس مسجد میں جاتے ہیں، اس کو مسجد کو تمام کو رینوویٹ کرواتے ہیں، باقاعدہ طور پر وہاں مکمل سسٹم چلا کر کے آج تک وہ مسجد الحمدللہ آباد ہے۔ ایسا قائد نہیں ملے گا، نماز کا وقت ہوا وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، باوضو ہیں، جس جگہ کھڑے ہو کر گاڑی روکی ہے، راستے میں جہاں نماز پڑھا دی ہے، جس طرح کس طرح کی ہے، وہاں پر مسجد کا سسٹم چلا دیا، مسجد بنوا دی ہے۔ یہ آپ کے پیٹرول پمپ پر سرکولر پاس کر دیا تھا، بغیر مسجد کے کوئی پمپ نہیں مکمل ہے۔ تو آج میں، آپ، ہم قطع نظر اقتدار سے نہیں حاصل ہوتے، تمام تر معاملات میں اقتدار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمت ہے جو نہیں نوازی ہوئی ہے؟ جن کے پاس اقتدار ہے وہ زیادہ پریشان ہے۔ حصول اقتدار کی خاطر نہیں،
ملک پاکستان میں نفاذ اسلام کی راہ ہموار کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق نے جنرل ضیاء کا جو مشن تھا اس کو انشاءاللہ تعالی مکمل کرنے کے لیے ہر قربانی کو ادا کریں گے۔ مجھ جیسا ایک ادنا خادم جس قسم کی قربانی ہو سکے اخلاص کے ساتھ اللہ مجھ سے وہ کردار ادا کروائے۔ رہا جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں ان کی کردار کشی کروں۔ قرآن میں الحاقہ حقیقت کیا ہے، ملحاقہ تمہیں کیا معلوم حقیقت کیا ہے، وما ادراک ملحاقہ تم حقیقت کے قریب بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے حقائق کو واضح کرنے کے لیے، واشکاف الفاظ میں بیان کرنے کے لیے ایمانداری سے کام لو، کردار کشی نہ ہو، لیکن اچھے برے کی پہچان کا ہونا ضروری ہے۔ جو تمہارے ملک اور قوم کے لیے مخلص ہے، جو کم برا ہے، یار اس کا انتخاب کرو۔ وگرنہ وہ عکاسی سردار بہادر خان کی، پاکستان کے سربراہ رہے ہیں ایوب خان، ان کے بڑے بھائی تھے سردار بہادر خان، چھوٹا بھائی صدر پاکستان ہے، بڑا بھائی بہادر خان حزب اختلاف کا لیڈر تھا۔ اس وقت انہوں نے منظر کشی کی ہے، آج بھی بالکل وہی حالات نظر آ رہی ہیں۔ وہ کہتے تھے، پارلیمنٹ میں انہوں نے شعر بولا تھا، یہ بات آیا ہے دنیا پر، سب اہل وفا یہ جان گئے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ میں اپنے تمام احباب بالخصوص ڈاکٹر مسجد عبد الماجد مشرقی صاحب کی قائدانہ صلاحیتوں اور اپنے بہت بہت لیجنڈ اہم ساتھیوں کی موجودگی میں اپنے ایمان اور یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں، تو میرے نبی کا فرمان بھی ہے، دنیا میں ایک مرتبہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا۔ میں کسی بھی صورت میں، یہاں پر مودی بھی آ کر کے بیٹھ جائے، میرے نبی نے جو فرما دیا حق اور سچ ہے، اور یہ خطہ پاکستان کا خطہ انشاءاللہ تعالی وائٹ ہاؤس پر جا کر کے قبضہ کرے گا۔ اقتدار آن تو بعد ساری ڈرتے نے کرسی نہ پیار ہی بڑا ہوں ہے، سانو کرسی نہیں ہو چاہیے دی۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادی، یہ میرے قائد کی صلاحیتوں کا ایک جز انڈیا نے بارڈر پر بالکل کیری آن آرمی لگا دی ہے۔ جنرل صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھ کر اور کرکٹ کا میچ دیکھنے جاتے ہیں، ان کے کسی پارلیمنٹ لاجز میں کہیں پر نہیں جا رہے، سیدھا کرکٹ گراؤنڈ میں گئے ہیں، واپسی پر آ جاتے ہیں، راجیو آ کر کے ملتا ہے۔ تو میرے جرنل کے تاریخی الفاظ ہیں، راجیو، ہندوازم دنیا سے مٹ جائے گا،
ہندو کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، مسلمان کو دنیا میں کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ اور جو کچھ تیرے پاس ہے وہ میں بہت دیر پہلے بنا چکا ہوں۔ تجھ کو ٹائم دے کر کے جا رہا ہوں، وارننگ دے کر کے جا رہا ہوں۔ میرے ملک پہنچنے سے پہلے امن چاہتے ہو، آرمی واپس آ جانی چاہیے۔ تو امیر المومنین زبان ان کی ضرور تھی، ایمان کی طاقت سے جب بولیں گے زبان مؤثر ہوگی، اثر ہوگا۔ وہ ایمان کے جذبے سے بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو ایمان سے مالا مال فرمائے، اخلاص سے مالا مال فرمائے۔ نظریاتی ساتھی 50 ہوں، بغیر نظریے کے 5000 ہو، 50 ساتھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حق پر ہوں گے اور وہ غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو اللہ پاک اخلاص کی محبت دے، اور ہم اخلاص کے ساتھ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے جنرل ضیاء الحق شہید کے مشن کو آگے پہنچائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے پہنچائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ سیکنڈ